سب سے آسان قرآن کی زبان. نعمان مسجد، فٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے. اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ. صدق اللہ مولانا العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے رب کا شکر کہ اس نے مجھے اور آپ کو باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اس رب نے زندگی میں پہلی بار مجھے اور آپ کو اپنے کلام کی بڑی اہم صورت کو دیکھنے، سننے، سمجھنے، غور و فکر کرنے اور اپنا یاد کیا ہوا سبق دہرانے کی اور ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دی. میری اور آپ کی زندگی کا یہ سب سے زیادہ قیمتی لمحہ ہے کہ ہم قرآن کے سامنے یہ لمحات گزار رہے ہیں. زندگی تو گزر جاتی ہے، وقت گزر جاتا ہے، لیکن وقت کو اگر آپ قیمتی بنانا چاہیں تو وقت قرآن کے سامنے بیٹھنے سے قیمتی بنتا ہے. اور پھر جب اس طرح اجتماعی پروگرام ہو جس میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور قرآن مجید کی ہر آیت پر فکر و نظر ہو اور وہ سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہو، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر ذمہ داری ہے کہ سمجھنے کے بعد اپنی اولاد کو جا کر کے اپنے گھر والوں کو یہ پیغام سنانے کی میں کوشش کروں گا، تو وہ بہت قابل مبارکباد لوگ بھی ہیں، اور ان کا یہ وقت زندگی میں سب سے زیادہ قیمتی وقت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھنے کے بعد ان آیات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. دنیا میں انسانی زندگی کے لیے ہدایت کا سرچشمہ کون سا ہے؟ قرآن مجید ہے. قرآن مجید نہ ہو تو نماز نہیں ہے، قرآن مجید نہیں ہے تو روزہ نہیں ہے. یعنی قرآن مجید کے اندر ہی احکامات ہیں. اس لیے آج یہ آیات جو ہم نے پڑھی ہے تردعا تک، اس کو صرف ریوائز کریں گے مختصر، تاکہ جو نئے لوگ ہیں ان کو ذرا پتہ چلے، اور پھر ہمارا سبق یہاں سے شروع ہوگا علم سے. لیکن بورڈ کے اوپر توجہ ضرور دیں اور فکر و سوچ کو گھر سے دیگر معاملات سے ہٹا کر کے اللہ کے کلام کے لیے قربان کر دیں. آج کی ساری سوچ اللہ کے کلام کے لیے ہے. آئیے دیکھیں گے والضحیٰ کا ترجمہ آپ کو یاد ہے. والضحیٰ وہی لفظ ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں عید الاضحیٰ. کون سی عید ہوتی ہے؟ اضحیٰ. جہاں پہ سورج طلوع ہونے کے بعد جب وہ خوب چمک جائے پھر اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ قربانی کرتے ہیں، نماز کے لیے جاتے ہیں، عید کی نماز. تو اس لمحے کو، وہ وقت جو ہے جب سب طرف روشنی پھیل جائے، اس لمحے کو کہتے ہیں دحن، ضحیٰ. تو یہ یہاں پہ رب نے اس لمحے کی قسم کھائی ہے، اس وقت کی کہ قسم ہے. واو جو ہے یہ قسمیہ ہے، قسم ہے دن کی جب وہ
روشن ہو جائے. اور اس کا ترجمہ آپ نے دیکھا ہے, یہ بھی لکھا ہوا ہے, دا مارننگ برائٹنس, یعنی صبح کا وہ لمحہ جو بالکل سورج کی شعاؤں سے منور ہو جائے, اس وقت کا نام ہے ضحیٰ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ قسم کھا رہے ہیں, واللیل, قسم ہے رات کی. اب یہاں پہ جب لکھا ہے نا, جب, تو یہ جب یہاں ہے, دیکھیں اذا, جب وہ کیا ہو جائے, مکمل چھا جائے, تاریک ہو جائے, جب وہ چھا جائے. ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. اگر یہ ایک دوسرے کے مددگار نہ ہو تو نہ دن آئے گا نہ رات آئے گی. یہ ایک دوسرے کے کیا ہے, مددگار ہے. اور اس مدد کو قرآن مجید نے کہا ہے یوں ولجا. کیا کہا ہے, ولجا. دوست کے کئی نام ہیں, لیکن ولجا وہ نام ہے جو بغیر کسی غرض سے, بغیر کسی اجرت کے آپ کا کام کرے اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے. جب دن آتا ہے تو رات کو بھی نہیں پتہ چلتا ہے, لیکن رات کام کر کے دن جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے, آ جاتا ہے. تو یہ ایک دوسرے کے کیا ہے, دوست ہیں, ایک دوسرے کے قریب ہیں بالکل. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح دن کا رات کے ساتھ تعلق ہے, اور اگر ان کا آپس میں تعلق نہ ہو تو نظام حیات, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھی تعلق آپ کے ساتھ ایسا ہی ہے جس طرح دن کا تعلق کس سے ہے, رات کے. آگے فرماتا ہے ما ودعک. ما کے معنی کیا ہے, نہیں. ودا کے لفظ ودا, یہ لفظ اگر ہم الف لام لگا لیں تو یہ وہی الوداع. الوداع کس کو کہتے ہیں, سی آف کرنا, دروازے تک جانا, چلے جانا پھر آ جانا, اس کو الوداع کہتے ہیں نا. الوداع اس کو نہیں کہتے کہ رخصت کر دینا بس صرف چلے گئے. لیکن اس کے لیے ایک اور لفظ ہے جو ترک کرنا, ایک اور لفظ ہے ہجر, اس کو آپ ہجرت کہتے ہیں. یہ بھی قرآن کے الفاظ ہیں. لیکن وداع کے معنی یہ ہے کہ میں نے تو ذرا بھی آپ کو چھوڑا نہیں, یعنی نہیں چھوڑا. اور کا کے معنی تجھے. اچھا, جتنے بھی کاف زبر کا آئے گا اس کے اندر, یہ آپ گنتے جائیں کتنے آئیں گے. ایک کا یہ ہو گیا, دو ہو گیا, 3 4 5 6 7 8 اور بھی ہے 9 مرتبہ یہ کاف آیا ہے. اور اس کا ترجمہ کیا ہے, تجھے یا تیرا, اور انگریزی میں وہی لفظ ہے یو یا یور. ٹھیک ہے جی, یہ لفظ ہے. انگریزی میں صرف ایک ہے سیکنڈ پرسن, عربی میں 5 ہے. کا, کما, کم. کا 1, کما 2, کم سب. اور اگر خاتون ہے تو کیا کہا کہ, اگر 2 خواتین آ جائے پھر کما, اور اگر بہت ساری خواتین جمع ہو جائے تو کننا. تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ اس کو یاد کریں گے. وہ یہ ہے کا, کے, کما, کم, اور کیا ہے, کننا. یہ سب جب آئیں گے قرآن مجید میں کسی لفظ کے آخر میں ہوں گے. تو جب یہ آخر میں آ جائیں تو آپ اس کا ترجمہ یہ کریں گے, یہ والا بس یہ ہے. انگریزی میں مؤنث کے لیے بھی یو ہے اور مذکر کے لیے بھی ہے, لیکن عربی میں ایسا تھوڑی ہے. عربی میں اگر وہ مرد ہے تو کا, عورت ہے کے, 2 ہو جائے کما, بہت سارے ہو جائے کم, اور بہت ساری خواتین ہوگی تو کیا, یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. کیونکہ قرآن مجید کے ہر پیج پہ, ہر صفحے پہ کہیں نہ کہیں یہ الفاظ آپ کو ملتے رہیں گے. ربو کا, اب یہاں پہ کافر آ گیا, تیرے رب.
तेरे रब ने ना तो तुझे छोड़ा है और ना ही क्या हुआ है, बेजार, नाराज हुआ, बेजार हुआ। इन मानो कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह दिन का रात के साथ ताल्लुक है और रात और दिन एक दूसरे के साथ पेवस्त है, इसी तरह मेरा ताल्लुक भी आपके साथ ऐसा ही है। अगर कोई कहे कि नबी को किसी ने छोड़ दिया, वही नहीं आ रही है या वही बंद हो गई है, तो मैं वही कैसे बंद करूंगा? मैंने जिस काम के लिए आपको पैदा किया है और वही आती रहेगी और आप लोगों तक पहुंचाते रहोगे। वलल आखिरा, इसके लिए जो आप तकलीफ उठा रहे हैं, तो ये लाभ वाव के माने है और, यहाँ पे ये कसम नहीं है। और लाभ जो है ये ताकीदी होता है, यानी जरूर के मानों में। यानी अगर आप ये कहें और आखिरत, तो यानी आने वाला दौर, तो क्या होगा? खैर, बहुत बेहतर है। लका, तेरे लिए, मिनल ऊला, पहले से। अच्छा, ये अव्वल है और ये क्या है? आखिर है। आप कहते हैं उर्दू में अव्वल और आखिर, तो अव्वल दौर से आने वाला यानी मुस्तकबल आपका बिल्कुल ताबनाक है, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि हमारा कानून ये है, फ़इन्न मअल उस्रि युस्रा व इन्न मअल उस्रि युस्रा। तो आपके लिए जो पहले दौर था उससे कहीं बेहतर दौर अब आने वाला है, क्योंकि आपका ताल्लुक किससे? कुरान से। और जब कुरान आप आगे बढ़ाते जाएंगे तो रोशनी क्या हो जाएगी? फैलती जाएगी, तारीखियां खत्म हो जाएगी। वला सौफ युअतीका, और फिर आगे देखें, वाव के माने और, लाम के माने जरूर, और सौफा के माने क्या है? अनकरीब। इसका तर्जुमा ये है, और बहुत जल्द। अच्छा, जब सौफा आएगा, हमेशा के लिए ये सौफा या सीन अगर किसी लफ्ज के शुरू में आ जाए तो आगे वाला जुमला जो है वो मुस्तकबिल में होगा। ये कानून आप याद रखें। ये कादरी साहब ने तो आपको सारी चीजें बताई होंगी, लेकिन इतनी चीजें होती नहीं है ना कि सब कुछ बताया जाए। ना मैं सारी चीजें बता सकता हूं, ना ये बता सकते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ आप अपने आप को क्या करें? कुरान मजीद से मुस्तफीद करें, ताकि आपको याद रहे। अब ये युती जो लफ्ज है ना, युती, ये या इलादा है, आती का लफ्ज इलादा है और ता इलादा है। या के माने ये यतान का या है। वो आपको मैंने बताया था कि किसी लफ्ज के आखिर शुरू में ता आ जाए, अलिफ आ जाए, नून आ जाए, तो ये क्या बनता है? यतान। आपको याद है ना? अब या का तर्जमा क्या होगा? ये या वो, ता के माने तुम, और आ के माने मैं, और नून के माने हम। ये किसी लफ्ज के शुरू में अगर आ जाए तो आपने तर्जमा दो जबानों में करना है, एक प्रेजेंट में, एक फ्यूचर में। मिसाल के तौर पर ये योती है, वो देता है, अता करता है और अता करेगा। लेकिन इसके अगर वो आ जाए ना सौफा, तो फिर क्या होगा? अता कर देगा। फिर क्या हो जाएगा? मुस्तकबिल में हो जाएगा। ठीक है? अगर इस तरह सयूती का, अगर ये लफ्ज इस तरह होता, सा यो त्वी का, यो त्वी का, इसका माना भी यही है, यानी करीब अता कर देगा। अता करता नहीं है, अता कर देगा। ठीक है जी? तो इसका तर्जमा देखिए, सौफा की वजह से क्या होगा? वो अता कर देगा। का के माने तुझे कौन देगा? तेरा रब अता कर देगा तुझे। फतर फा के माने फिर या पस, ता के माने तुम, आ गया ना तुम,
اور یہ لفظ ہے رضا. اچھا یہ جب یا آ جاتا ہے تو یہ سمجھ جائیں کہ یہ جو ہے یہ حروف علت کا حصہ ہے. رضا کا جو لفظ ہے نا یہ را زا زواد واو بھی ہے, را زا الف بھی ہے اور را زا یا بھی ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسی طرح رضو راضی ہوئے, رضو, اسی طرح رضا اردو میں ہم کہتے ہیں نا برغبت رضا, رضا کہتے ہیں نا, وہ لفظ یہی ہے کہ فتر دو, پھر تم کیا ہو جاؤ گے, خوش ہو جاؤ گے, راضی ہو جاؤ گے. یہاں تک ہم نے پڑھا تھا جی. اس کا سارا دار و مدار یہاں ہے. جب آپ قرآن کے ساتھ اس طرح جوڑے رہو گے جس طرح دن اور رات ایک دوسرے کے مددگار ہیں, جوڑے رہتے ہیں, تو اس کے نتیجے میں ایک زبردست رزلٹ نکلتا ہے. دن میں لوگ اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں, خوشی محسوس ہوتی ہے, لیکن جب رات آ جائے تو تمام دن تھکا ہوا آدمی رات کو جب سکون پاتا ہے تو اس کے تمام اعضاء پھر کیا ہو جاتا ہے, درست ہو جاتے ہیں. ان کا آپس میں ایسا تعلق ہے. نبی کو کہا جائے میرا بھی آپ کے ساتھ یہی تعلق ہے. میں اگر قرآن آپ کو نہ دوں آپ لوگوں کو کیا دیں گے؟ اس لیے میرا قرآن آپ کے ساتھ رہے گا اور آپ اس قرآن کے لیے کام کریں گے تو کبھی بھی میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, نہ تم سے ناراض ہوں گا. اور یاد رکھو کہ جب اس قرآن کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو گے, لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرو گے, تو یاد رکھو کہ جو پہلا دور ہوگا, آنے والا دور تمہارا کیا ہوگا. اور اگر آپ یہ کام کریں تو آپ کا بھی اسی طرح ہوگا. آپ کا نہیں ہوگا, میرا نہیں ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا, اب ہم کر کے دکھانا ہے. میری زندگی اور آپ کی زندگی کیا ہے, 60-70 سال زندگی ہے, اس سے بات تو نہیں ہے نا. زیادہ زیادہ 100 سال تک ہو جائے پھر تو ویسے ادھار کی زندگی ہے خواہ کی, لیکن اصل ایکچوئل لائف جو ہے وہ 50 سال تک ہے. اس میں بھی اگر ہم نے قرآن کا ساتھ نہیں دیا تو ہم کب دیں گے؟ مرنے کے بعد تو ٹائم نہیں ملے گا. یہ جو پروگرام ہم کر رہے ہیں اس کا عین مقصد یہ ہے کہ آپ کا اور میرا تعلق قرآن سے بڑھ جائے. جو قرآن کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے, امت مسلمہ قرآن سے اتنی ہٹ چکی ہے کہ یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اتنی سنی ہو گئی ہے کہ یہ سن ہو چکی ہے. اب یہ سننے کے لیے امت مسلمہ تیار کہیں بھی نہیں ہے. یہ کہتی ہے کہ قرآن ہمارا رہنما ہے, ہمارا قرآن پہ یقین ہے, ہم اسی قرآن کا انقلاب لائیں گے, اسی قرآن کی تبدیلی لائیں گے قرآن کے ذریعے, لیکن اس کو قرآن آتا نہیں ہے. یہی بات ہے. نہیں, یہ جھوٹا دعویٰ ہم سب کر رہے ہیں. اس قرآن کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے. شب و روز ہمارا قرآن سے گزر ہی نہیں رہا ہے, لیکن دعوے واوے ہیں. یقین ہمارا قرآن پہ ہے, ایمان ہمارا قرآن پہ ہے, ہدایت کا سرچشمہ قرآن ہے اور قرآن ہی نور ہے. لیکن دوسری طرف کہا جاؤ جو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کہنے اس کام کے لیے ہم نہیں تیار. یہ منافقت کی سب سے بڑی دلیل ہے. سب سے بڑی دلیل اس وقت جو منافقت مسلمانوں میں ہے کسی اور قوم میں نہیں ہے. آپ کہیں گے یار ہمیں کیوں منافق کہا رہے ہیں, میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں, اس منافق میں بھی شامل ہوں گا. یقین کریں ہم باتیں صرف کر رہے ہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ مسجد میں ہم قرآن کا پروگرام کر رہے ہیں اور میرا کوئی ہیلپر بنتا نہیں ہے کہ میرے ساتھ کوئی ہیلپ کرے, بتائے ہمیں کہ یار یہ غلطی کر رہا ہے بندہ. یہ کوشش ہم نہیں کرتے, سننے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ میرے گھر میں مہمان آ گئے جی, میں نے کئیوں کو کہا ہوا مہمان آیا آج کیا کرے, بس وہ مہمان ایسے ہی آ جاتے ہیں. بس اس مہمان کی کوئی فکر نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو کیا کہہ رہا ہے کہ میں تو اس قرآن کے عوض آپ کو اتنا کچھ دینے والا ہوں کہ آپ کیا ہو جائیں گے, خوش ہو جائیں گے. کیا اللہ تعالیٰ اس قرآن کے عوض آپ کو نہیں دینے والا؟ آگے اللہ فرماتے ہیں, ذرا غور سے دیکھیں, ذرا سبق ہمارا یہ ہے. علم یجد کا آ کے معنی کیا, شاباش. لم کے معنی نہیں. اب یہاں پہ یا آ گیا, یتان کا یا آ گیا. تو آپ کو میں نے کہا تھا کہ یا آ جائے گا تو کیا ہوگا, مستقبل میں اور حال میں ترجمہ کریں گے. نہیں,
جب لم آ جائے گا تو یہ آگے حال والے کو کیا کر دے گا؟ پاسٹ میں تبدیل کر دے گا، یہ ماضی میں لے جائے گا۔ اس کو یاد رکھیں، جب بھی کسی لفظ کے شروع میں لام آ جائے، پہلے لام آ جائے، لم آ جائے، تو لم کی وجہ سے وہ ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ ماضی میں کریں گے، پھر فیوچر میں نہیں کریں گے۔ یہ قانون ہے۔ لم کے معنی نہیں، یجد کے معنی پایا، اور کا کے معنی تجھے، یتیمن ایک یتیم، یعنی آپ کو تو ایک یتیم پایا، فآوا، پھر کیا کر دیا؟ پس ٹھکانہ دیا، مقام دیا۔ نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی ماضی پہ غور کریں کہ آپ کیا تھے؟ یتیم تھے نا۔ ہم نے تو آپ کو یتیم پایا تھا، لیکن ہم نے کیا کر دیا؟ آپ کو ٹھکانہ دیا۔ یتیم کے ساتھ ساری دنیا کی محبت، دادا کی محبت، چچا کی محبت، مکہ والوں کی محبت آپ کی طرف مرکوز ہو گئی ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اور جب آپ بڑے ہو گئے تو اب حق کی تلاش میں نکلے۔ وَوَجَدَ، پھر ترجمہ ہے، اور وجدہ کے معنی کہتے ہیں پایا۔ یہ لفظ جو ہے نا وجدہ میں ادھر لے آتا ہوں، ادھر یہ دیکھیں وجدہ، یہ فاعل کے وزن پہ کیا ہے؟ واجد۔ مفعول کے وزن پہ کیا ہے؟ موجود۔ اور ایجاد اسی کا لفظ ہے، ایجاد۔ ایک اور لفظ ہے تجوید، تفعیل کے وزن پہ، یہی ہے نا؟ یہ وہ لفظ ہے جو آپ استعمال کریں۔ وجدہ، آپ اردو میں نام رکھتے ہیں نا واجد، واجد کے معنی کیا ہے؟ پانے والا، کیا؟ فاؤنڈر۔ اسی طریقے سے یہ وجدہ ہے، موجود اسی لفظ سے ہے کہ ہم نے آپ کو پایا، موجود پایا، کہا آپ تجھے ضالًا، بے خبر، سرگرداں، یہ لفظ ہے ضالین، گمراہ جس کو کہتے ہیں، جس سے راستہ گم ہو گیا ہو۔ آپ حق کی تلاش میں نکلے تھے کہ مجھے راستہ مل جائے کہ اس آبادی کو، یہ مکہ کی جو آبادی ہے، اس کے اندر جو گمراہی ہے، شرک ہے، بدعت ہے، اس کے اندر جو کفر ہے، یہ جو لوٹ مار ہے، یہ بے انصافی ہے، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والا معاشرہ ہے، میں کس طرح اس کو درست کروں گا؟ ہم نے جب آپ کو سرگرداں پایا، فہدا، تو ہم نے کیا کر دیا؟ آپ کو ہدایت دی۔ کیا کر دیا؟ پھر راستہ دکھایا، ہدایت دی۔ اچھا، ہدایت کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن سے۔ تو ہم نے آپ کو کیا کر دیا؟ قرآن کا نسخہ دے دیا، جس میں سب کچھ ہدی للناس ہے، ہدایت ہے، اور اس پہ عمل کرنے کے نتیجے میں دنیا سے گمراہی ختم اور بہترین ماحول جو ہے وہ آنے والا ہے۔ اس طرح آگے دیکھیں، پھر دوبارہ آ گیا وَوَجَدَ، اور کیا کر دیا؟ وجدہ کے معنی پایا، اور کا کے معنی تجھے، آئل پایا، آئل، آئل کہتے ہیں، آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں آئل، اہل و عیال نہیں، آپ کہتے ہیں بڑا آئل دار آدمی ہے، وہ کیا ہے اس کے اوپر؟ تو قرآن مجید میں ہے وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر آپ کو اپنے گھر کی ذمہ داری کا زیادہ خوف ہے تو اللہ کہتا ہے فَسَوْفَ يُغْنِيكُمْ، وہ جلدی تمہیں غنی کر دے گا۔ اگر تم اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہو اور تمہیں یہ خوف ہے کہ میں قرآن سے جڑ جاؤں گا تو کیا کروں گا، گھر میں کیا ہوگا، نہیں، اگر تمہیں اپنے ایل کا خوف ہے تو اللہ فرماتے فَسَوْفَ يُغْنِيكُمْ، تو اللہ تمہیں بہت جلدی غنی کر دے گا، من فضلہ،
किस ذریعے سے؟ اپنے فضل و کرم سے. اگر آپ میرے کلام کی طرف آ جاؤ تو صحیح. اور آگے فرمایا یہ سورہ توبہ کی آیت ہے 28 نمبر آیت ہے. تو اس کو بھی یاد کریں گے کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا، ہم نے تجھے کیا پایا؟ مفلس پایا. فَأَغْنَا، پھر ہم نے کیا کر دیا؟ پھر غنی کر دیا، یعنی مالدار کر دیا، بے پرواہ کر دیا. اور جب آدمی بے پرواہ ہو جاتا ہے معیشت سے، پریشانیوں سے، تو پھر وہ دین کا کام بھی آسان ہو جاتا ہے. ادھر گھر میں پریشانی ہو کہ گھر میں کھانا کچھ نہیں ہے اور جناب بچے بھوکے ہیں، اور ادھر میں جا کر آپ کو پڑھا رہا ہوں تو مجھے گھر کی بھی تو فکر ہوگی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے معاملات درست کر دیتا ہے ان لوگوں کے جو اس کے کلام کے ساتھ کیا ہو جاتے ہیں؟ جڑ جاتے ہیں. یقین کریں رب پہ. آگے فرماتے ہیں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اب اس قرآن کے ذریعے جو معاشرہ آپ نے تشکیل دینا ہے، اس معاشرے میں یتیم کے اوپر کہیں قہر نہیں کرنا، اس کو دھکے نہیں دینا. فَأَمَّا، اب جی فا آگے نا، پس اما کے بارے رہا. یہ اما جب آ جائے گا قرآن میں تو آپ ترجمے جہاں تک تعلق ہے اس بات کا تو آپ ترجمہ یہ کریں گے. جب آسان ترجمہ کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یا رہا وہ آدمی، تو رہا کون؟ یتیم. بس رہا یتیم. فلا تقہر، بس قہر نہ کرنا. قہر اردو میں کہتے ہیں نا، قاہر نہیں بننا اس کے اوپر، یعنی دباؤ نہیں ڈالنا. ہاں، اس کو بس نہ جھڑکنا. قرآن میں آتا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. قاہر صرف اللہ ہی ہے، وہ اپنے بندوں پر کیا ہے؟ قاہر ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. یہ سورہ آل انعام کی 18ویں آیت کو بھی دیکھیں کہ اللہ کس طرح قاہر ہے اور وہی قہار ہے. ہمیں قہار نہیں بننا ہے. یتیم کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ شفقت کرنا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے گا اور یتیم کی کفالت کرے گا، اس یتیم کے سر کے اوپر جتنے بال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کفیل کے اس کفالت کے نتیجے میں وہ سارے گناہ معاف فرما دیں گے. اور کل قیامت کے دن میرے ساتھ یہ کفیل ایسا کھڑا رہے گا جس طرح یہ 2 انگلیاں ایک ساتھ ہیں. ہمارے ذہن میں نہیں آتی بات یہ کہ ہم کس یتیم کی کفالت شروع کریں. یتیم کسے کہتے ہیں؟ بے آسرا آدمی، ہیلپ لیس. تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں تک دینی ماحول میں جب یہ قرآن کا نظام آ جائے تو پھر سب سے زیادہ فکر کس کی کرنی ہے؟ کہ یتیم کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرو گے. اگر تعلیم و تربیت کا انتظام نہیں کرو گے یتیم کے، تو کل یہی یتیم آپ کے گھر میں ڈاکہ ڈالے گا، آپ کو قتل بھی کرے گا، اور آپ کے لیے معاشرے کے لیے کیا بنے گا؟ پریشان کن ثابت ہوگا. اس لیے یتیم کو بھی وہ مقام دیا جائے. یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ، اور رہا سوال کرنے والا، رہا سوالی، اس کے ساتھ کیا کرے؟ فَلَا تَنْهَرْ، بس نہ دکھا دو، نہ اس کو جھڑکنا. اچھا یہ نہر کا لفظ ہے، نہر، یہ لفظ میں نے لکھا ہوا ادھر کہیں، نہر. یہ دیکھیں نہر کہتے ہیں، نہر نہیں ہے جو ہمارے پنجاب میں نہریں ہوتی ہیں. نہر کیا ہوتی ہے؟ اس میں جو بھی پانی اوپر سے آتا ہے نا، تو جتنا پانی اوپر کا دباؤ ہوگا تو آگے والا جو کمزور پانی ہے نا اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس لیے اس کو نہر کہتے ہیں. اسی سے ہے تنہار، کہ بھائی آپ کے اندر اتنا زور نہ آ جائے کہ آپ آگے والے کو پشی کرتے جائیں. یہاں کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک یتیم کا تعلق ہے، یتیم تو کمزور ہے، ایسا نہ ہو کہ تم اپنے اسٹرینتھ کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے یتیم کو کیا کرو؟ دھکا دے دو. اور قرآن مجید سورہ ماؤن میں کیا کہا ہے؟
ارأیت الذی یکذب بالدین، کہ کیا آپ نے غور کیا ہے اس آدمی کے بارے میں جو کیا کرتا ہے؟ دین کو جھٹلاتا ہے، دین کی حقیقت سے ناواقف آدمی کے بارے میں کہیں غور کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو کیا کرتا ہے؟ دھکے دیتا ہے۔ تو یہ لفظ جو ہے یدعو نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یدعو ہے۔ یدعو کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بلاتا ہے۔ یدعو کے معنی دھکے دے رہا۔ یہ آپ پڑھتے ہوں گے نا سورہ ماؤن کو، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم۔ یدعو الیتیم نہیں بولیں، یدعو، اب آج تک تو پڑھتے رہے ہوں گے میرے خیال میں آپ، کیا خیال ہے؟ ناراض نہیں ہو نا؟ ہاں، ہو سکتا ہے آپ پڑھتے ہو۔ اب ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ قرآن کا ترجمہ کیا ہے، اس لیے جب تک ہم سمجھیں گے نہیں تو ہم یہی پڑھیں گے پھر۔ یدعو کے معنی بلانا، دعوت دینا، یدعو کے معنی دھکے دے رہا۔ کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کے کھانے پر کسی کو ترغیب بھی نہیں دلاتا ہے۔ فویل للمصلین، ایسے نمازی پڑھنے والوں کے لیے تباہی ہے، بربادی، ہلاکت ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ نمازی جو ہے اپنی نماز سے کیا ہے؟ بے خبر ہے۔ الذین هم یراؤون، یہ ریاکاری کی نماز پڑھتے ہیں، دکھاوے کی نماز ہے۔ وہ جس نماز میں پیام نہ ہو وہ کیا ہے؟ اس لیے یہ کوشش ہے کہ یہاں کہا گیا ہے کہ کہیں سوالی آ جائے، اس سوالی کو، کمزور کو کہیں دھکے نہ دینا، اس کو جھڑکنا نہیں ہے، ان کو برا بلا نہ کہنا۔ اس نے یہاں اپنے سامنے ہاتھ پھیلا دیے، یہ ہاتھ وہ تو اللہ کے سامنے پھیلانا تھا، لیکن وہ آپ کے سامنے پھیلا رہا ہے، تو یہ اللہ کا بندہ ہے، اس کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کر دینا۔ آخری میں جو یہ لفظ ہے نا، یہ پوری سورت کا نچوڑ ہے۔ خلاصہ کیا ہے؟ آخری آیت ہے۔ وہ اما، پھر آ گیا، اور جہاں تک تعلق ہے، اور جہاں تک تعلق ہے بنعمت، نعمت کا، میں نے جو دی نعمت ہے، اے نبی جو میری دی ہوئی نعمت ہے، اس کا جہاں تک تعلق ہے، تو نعمت کتنی ہوگی اللہ کی؟ نبی کے پاس کتنی نعمتیں ہیں؟ آپ کے پاس کتنی نعمتیں ہیں؟ گن سکتے ہو؟ لا محدود۔ لیکن نبی کو ایک نعمت کی بات بتا رہا ہے، نعمتوں کی بات نہیں کر رہا ہے۔ ایک نعمت ہے، وہ قرآن ہے، کہ جو قرآن میں نے بطور نعمت دے رکھا ہے، اس قرآن کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ یہ کون سا قرآن ہے؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اپنے اوپر اس قرآن کی نعمت کو ذرا یاد کرو۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اس قرآن کے آنے سے پہلے تم ایک دوسرے کے خون کے دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، جب یہ قرآن آیا تو اس قرآن کی بدولت ایران والوں کو، حبشہ کے رہنے والوں کو ہم نے آپس میں محبت اور الفت میں پرو دیا۔ یہ قرآن کا معجزہ تھا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اس نعمت کی بدولت یہ ایک دوسرے کے کیا ہو گئے؟ بھائی بھائی بن گئے۔ تو خون کے اوپر، علاقے کے اوپر، یا کسی برادری کے اوپر یہ بھائی نہیں بنتے ہیں۔ دینی رشتہ کس پہ ہے؟ قرآن پہ ہے، اور پھر یہ رشتہ اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اس قرآن کے آنے سے پہلے تم دوزخ کے آگ کے گھڑے کے کنارے پہنچ گئے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، ہم نے اس قرآن کی بدولت تمہیں اس دوزخ کے کنارے آگ کے گھڑے سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اللہ آج بھی اپنی آیات کو وضاحت کے ساتھ محض اس لیے بیان کرنا چاہتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم کیا کرو؟ یہ ہے وہ نعمت
جو نبی کو کہا جا رہا ہے آپ اور ہم اس نعمت کا کیا حق ادا کر رہے ہیں؟ اب سے پوچھیں اپنے آپ سے، نبی کو کیا کہا جائے؟ جہاں تک میری اس نعمت کا تعلق ہے تو کیا کرو، تیرے رب کی طرف سے، رب کا، تیرے رب کی نعمت کون سی ہے؟ قرآن۔ تیرے رب کی طرف سے نعمت کا جہاں تک تعلق ہے، فحدث، پس کیا کرو؟ خوب بیان کرو، خوب بیان کرو، یعنی اس کلام کو کیا کرو؟ لوگوں تک۔ تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ آپ بھی پڑھیں، آپ کی بھی ذمہ داری یہی ہے، لیکن آپ بیان اس وقت تک نہیں کر سکتے بھائیوں جب تک آپ قرآن کو وقت نہیں دو گے۔ کیا خیال ہے؟ جب تک آپ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو بیان کیسے کرو گے؟ یہ جو مسجدیں غیر آباد ہو گئی ہیں قرآن سے، اس کی عین وجہ یہ ہے کہ مسجدوں میں قرآن سمجھایا نہیں جا رہا ہے، ورنہ اس بورڈ کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، مجھے کیا آنے کی ضرورت تھی؟ میں اس لیے آتا ہوں کہ میرا اور آپ کا تعلق کس سے ہو جائے؟ قرآن سے مضبوط ہو جائے۔ زندگی ہماری ختم ہو جائے گی، قرآن سمجھ میں نہیں آیا اور اللہ کے دربار میں پہنچ گئے، کیا جواب دو گے؟ کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ نبی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تیرے رب کی طرف سے نازل کیا گیا کلام ہے اس کو جوں کا تو لوگوں تک پہنچا دینا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر تم نے یہ کام نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو رسالت کا حق ہی ادا نہ ہوا۔ اگر میرا یہ کام لوگوں تک، یعنی دین کا کام، یہ قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ گے، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، گزر جائے گا، قرآن آپ کے ساتھ نہیں جائے گا وہاں۔ اس قرآن کو دل میں اتار دو تاکہ رب راضی ہو جائے اور کل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سامنے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کل اٹھایا جائے گا گواہ کے طور پر اور کہیں گے کہ یہ آپ کی امت کر کیا رہی ہے، یہ کیوں چیخ رہی ہے، یہ واویلا کیوں کر رہی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیں گے اور رب کے سامنے کہیں گے وقال الرسول یا رب، کہ اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میری امت کا قصور کیا ہے کہ اس امت نے قرآن کو کیا کر دیا تھا۔ تو یہ نبی سفارش کر رہا ہے یا کہ گواہی دے رہا ہے؟ آپ کس انتظار میں ہیں؟ آپ اور میں کس انتظار میں ہیں؟ یہ نبی کیا کرے گا؟ سفارش کرے گا، اور جب تک کوئی آخری آدمی جنت میں نہیں جائے گا نبی سر نہیں اٹھائے گا۔ اور وہ نبی اپنی بیٹی سے کہتا ہے، فرماتا ہے کہ فاطمہ عمل کر کے آنا، یہ سید کا رشتہ وہاں کام نہیں آئے گا۔ بیٹی کو کہہ رہا ہے کہ عمل کر کے آنا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنی آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا ہے، رب سے چلا کے کہہ رہا ہے کہ یہ تو میرا اپنا بیٹا ہے، اے اللہ اس کو بھی غرق کرو گے؟ رب نے کہا اگر زیادہ اس کی بات کرو گے تو تمہیں نبوت واپس لے لوں گا۔ یہ لیسا میں اہل کا، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ قرآن مجید جو پیغام دے رہا ہے وہ بالکل A1 اور خالص پروگرام ہوتا ہے، اس میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہوتی ہے۔ اگر قرآن کی طرف ہم آ گئے تو ہم سب ایک ہو جائیں گے، ہماری محبت بڑھے گی، ہماری الفت ہوگی، ہم بھائی بھائی بنیں گے۔ اور اگر قرآن کی طرف نہیں آؤ گے تو ایک دوسرے کے دشمنی رہو گے، جو آج تک ہم کر رہے ہیں۔ اس کے لیے کوشش یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی طرف رخ کریں، اور اگر آج کا جو سبق آپ کو نہیں آ رہا ہے، فرض کے نہیں آ رہا ہے، آپ سوال مجھ سے کر سکتے ہیں، بار بار کر سکتے ہیں، میں رات تک کھڑا رہوں گا، آپ کو سمجھاتا رہوں گا، نہیں جاؤں گا، لیکن آپ خدا کے لیے قرآن کو ایک دفعہ ترجمے سے پڑھ لیں۔ جب آپ قرآن کو ترجمے سے پڑھ لیں گے تو دل سے حسد، بخل، بخیلی، منافقت اور یہ ساری رنجشیں جو ہے کیا ہو جائے گی، اور دل ہمارا کیا ہو جائے گا، منور ہو جائے گا۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت کو قبول فرما دے، سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، آئندہ کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کوئی